السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج روایتی موضوعات سے ہٹ کر ہم کانسٹیٹیوشن ڈے کی بات کریں گے، یعنی کہ آج جو پاکستان کا آئین ہے اس کو بنے ہوئے یا نافذ العمل ہوئے 52 سال ہو گئے ہیں۔ اس آئین پر 1973 کا جو متفقہ آئین تھا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے جو مختلف اچھے اقدامات کیے، ان میں سے ایک بڑا نمایاں اقدام تھا، بڑا نمایاں کارنامہ تھا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم اس آئین پر عمل کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یا مستقبل میں اس پر کسی حد تک عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور پاکستان کا ہر جو جمہوریت پسند شخص ہے جو پاکستان کو ایک آئینی قانونی ریاست کے طور پر پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سوال بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ حاضرین، اس سے قبل کہ ہم مزید اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں، آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہ چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس چینل کا جو بیل آئیکن اس کو پریس کر سکتے ہیں اور دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، 1973 کا جو آئین ہے وہ یقینی طور پر اگر اس پر عمل ہوتا تو یقیناً اس کو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے حالات آج مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو 1973 کا آئین ہے، اس کی جو مختلف شکلیں ہیں، یہ آئینی حقوق کی ضمانت دیتی ہیں۔ پاکستان کے ہر شہری کو اس بات کی آزادی دیتی ہیں کہ وہ اظہار خیال کی آزادی کر سکتا ہے۔ ریاست کا یا حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس کی جو قانونی معاملات ہیں اس کو تحفظ دیا جائے۔ زبان و ثقافت کے تحفظ کی یہ آئین ذمہ داری دیتا ہے، فیئر ٹرائل کی یہ ضمانت دیتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو پولیس حکام یا قانون نافذ کرنے والے ادارے اٹھا لیتے ہیں اور ان کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ بلوچستان کا جو معاملہ ہے اس میں مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا ایشو ہے، اور شاید یہی ایشو اس وقت بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر اس پر ہماری حکومتیں عمل کرتی اور شہریوں کو مساوی جو قانون کی آزادی ہوتی اور ان پر قانون کے مطابق اگر شکیں لاگو ہوتی تو شاید ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں یہ صورتحال نہ ہوتی۔ مگر آج دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک بڑا ایشو کی شکل میں آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے۔ دوسرا جو آئین ہے وہ ہمیں مذہب کی، نسل کی اور جائے پیدائش کے جو تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ اس میں مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ثقافت کی بنیاد پر تفریق کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا، یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ آپ کی جان، مال اور آبرو کے تحفظ کا بھی ضامن ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے استحصال کے خلاف ناظرین یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ انتخابات کے حوالے سے یعنی یہ بھی اس کا ایک بڑا لازمی جزو ہے کہ ووٹوں کے ذریعے یعنی جمہوریت جو ہے یہ اس ملک میں نافذ العمل رہے گی، اور پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ ووٹ کے ذریعے اپنے حکمرانوں کو منتخب کرے گا، اور جمہوری جو عمل ہے وہ جاری و ساری رہنے کی بھی آئین ہماری ضمانت دیتا ہے۔ میڈیا کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے ناظرین کہ میڈیا اس ملک میں، اس مملکت خدا داد میں آزاد ہوگا، اس پر کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ مگر زمینی جو حقائق ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ زمینی حقائق یہ ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں کیا جا سکتا ہے جہاں پر صحافیوں کی جان و مال کو خطرہ ہے، ان کے روزگار کو خطرہ ہے۔ اور اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو پاکستان میں جو صحافت کے لحاظ سے بدترین جو صورتحال ہے وہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ دوسرا ناظرین، جو ماحولیاتی تحفظ ہے وہ بھی آئین دیتا ہے، یعنی کہ ماحولیات کو تحفظ دینے کے حوالے سے حکومت یا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ماحول کو تحفظ دے تاکہ شہریوں کی صحت کے حوالے سے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے۔ ناظرین، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ تعلیم دینا حکومت کا یا ریاست کا ایک فرض بنتا ہے، اور حکومت یا ریاست شہریوں کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ناظرین، اس معاملے میں بھی ہم ناکام رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ اعداد و شمار ظاہر ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر کروڑوں بچے اس وقت سکول نہیں جا رہے۔ صحت کے جو معاملات ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں میں جو اس کی حالات زار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وطن عزیز دنیا کے ان چند ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پر
تعلیم اور صحت کاروبار ہے، یعنی یہاں پر بڑے بڑے جو گروپس ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہ انہوں نے اسکولس کی چینز کھول رکھی ہے۔ نجی تعلیمی اداروں کی جو کردار ہے اس حوالے سے کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر اس کو کاروبار بنا لینا، صحت کے شعبے کو بڑے بڑے ہاسپٹل بنانا، لوگوں کا استحصال کرنا، وہ اس وقت وطن عزیز میں جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ دوسرا، پاکستان کا آئین ناظرین اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کسی کو مذہب کی بنیاد پر اس پہ تفریق نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے مذہب کے حوالے سے بھی امتیاز برتا جاتا ہے، اور خود آج جو بلوچستان کے حوالے سے کچھ حالیہ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ بلوچستان سے جو ہماری جو بیوروکریسی ہے اس میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ دوسرا، جو زبان اور ثقافت کی آزادی ہے، وہ 1971 کا جو واقعہ ہے سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے، جس طرح سے جو غیر جانبدار مورخین ہیں، تاریخ دان ہیں، جنہوں نے بتایا کہ بنگالیوں کی زبان کا جس طرح سے مذاق اڑایا گیا، اس کو قومی زبان کا درجہ نہیں دیا گیا، اور یہ ہماری جو ابتدائی قیادت تھی، جب تقسیم ہند کے بعد جو قیادت تھی، جو بڑی ہمارے لیے قابل احترام تھی، ان کی جانب سے بھی ایسے اقدامات اٹھائے گئے۔ ناظرین، جو پارلیمنٹ ہے، جو عوامی نمائندے ہیں، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے، ان کے عوام کے ووٹ کی حفاظت کا اس آئین میں ذکر ہے کہ عوام کے ووٹوں سے ہی لوگ منتخب ہو گئے، مگر پاکستان میں ابھی یہ حالیہ جو 8 فروری کا الیکشن ہوا 2024 کا، اس حوالے سے جس طرح سے اعتراضات اٹھے ہیں، نہ صرف پاکستان کے اندر جو غیر جانبدار حلقے ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کا جو تاثر ہے وہ اچھا نہیں گیا، اور دھاندلی کی خبریں آئیں، اور خود الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ آپ دیکھ لیں تو اس حوالے سے بھی اعتراض اٹھا ہے۔ یعنی کہ ہم آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی 75 سالہ تاریخ میں آئین پاکستان پر عمل کرتے، اس کی روح کے مطابق، تو ہمارے مسائل پیدا نہ ہوتے۔ آج بلوچستان کو بھی اس کا حق ملتا، خیبر پختونخوا کو بھی اس کا حق ملتا، اور قومی و صوبائی اسمبلیوں میں ایسے لوگ ہوتے، اگر الیکشن ہمارے شفاف ہوتے، جو حقیقی معنوں میں عوامی نمائندگی کے دعوے دار ہوتے اور عوام کی خواہشات کے مطابق اس پر عمل کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ قومی و صوبائی اسمبلیوں میں عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے جس طرح سے بحث مباحثہ ناپید ہے، جس طرح سے اس وقت ہماری قومی صوبائی اسمبلیاں یا سینٹ جو ہے ایک اشرافیہ کا ایک کلب بن چکا ہے، جو اپنے مفادات کے اسیر ہیں، اور ملک کے دیگر جو با اثر حلقے ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ اپنے انفرادی اور گروہی مفادات کی تکمیل کرتے ہیں، وہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین شکنی ہے۔ پاکستان میں ایک دلچسپ جو معاملہ ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آئین کبھی ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ نہیں بنا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکومتیں ہیں، ہمارے جو ذمہ داران لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس بات کا شعور آ گیا کہ ان کے کیا حقوق ہیں، کیا ان کے فرائض ہیں، تو حکمرانی کرنا پاکستان پر مشکل ہو سکتا ہے۔ آج کانسٹیٹیوشن ڈے منانے کا مقصد یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عوام کو شعور دلائیں، عوام کو بتائیں کہ آئین پاکستان کو کیا تحفظ دیتا ہے، اور جو کوئی آئین پاکستان میں جو حقوق و فرائض عوام کو دیے گئے ہیں، جو شخص وہ نہیں دیتا، یا جو بھی نظام وہ نہیں دیتا، اس کے خلاف یقینی طور پر عوام کو اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی اس مسئلے کا حل ہے، اور اگر بتدریج لوگوں میں آئین کے حوالے سے شعور بیدار ہوگا تو آپ دیکھیں گے جو آج کا پاکستان ہے اس کی نسبت جو آنے والا پاکستان ہے وہ یقینی طور پر بہتر ہوگا۔